أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز بھائیو بزرگ دوستو، علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے انہی کا آموختہ دہرا لینا ہے. بیان تقریر تو ان لوگوں سے سننا ہے. اب تک ہمارے مولانا نے جو بات کی ہیں الحمدللہ، صحابہ کی قربانی اکرام جو بات کیے ہیں وہی قربانیاں ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے. ایک موقع تھا آج سے 30 سال پہلے، سب کو معلوم ہے، لیکن نئے مجمع کے سامنے بھی کارگزاری آنا. اسی کے واسطے بیٹھے ہیں. میری بات تو سنتے رہتے دیہات کے لوگ، اب جو علماء اکرام دور سے آئے ان کی بات کو سننا اور الحمدللہ اور عمل کی نیت سے سننا، عزائم کرنا، یہ نورانی ماحول، یہ باتیں سن کر اپنے ہر گھر کو نورانی بنانا، قرآن سے نورانی بنانا، قرآن کی روشنی سے. خواتین بھی بیٹھے ہوئے، اللہ کا کروڑوں احسان ہے. اب اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ. 30 سال پہلے یہ ویران جنگل پڑا ہوا تھا، یہ مسجد بھی ویران تھی. الحمدللہ یہ بندہ روزانہ آگے مسجد کو ذمہ دار ہے ہمارے، اور میرے ساتھ بھی وقت لگاتے. اللہ ان کو جزا خیر دے. ان نوجوانوں کو ایک تڑپ تھی، روزانہ ادھر سے جانا آنا ہوتا تھا. یہ مسجد میں صرف ویران مکوڑے، کوئی دیکھنے والا نہیں. ایک دل کے اندر تڑپ تھی. اب یہ مستقل 2 سال وہ مسجد میں گئے. وہ مسجد ویران تھی، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے بھائیوں، دعوت کی جو مبارک محنت ہے الحمدللہ، اس محنت کے ذریعے سے ایسے دین کے قلعے قائم ہو رہے ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے. جو آدمی اخلاص کے ساتھ اپنی جان و مال اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکاتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ پھر مستقل الحمدللہ وہاں پر جانے سے ہمارے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو رنگ روڈ کے اوپر عطاپور کے پاس مدرسے کوثرہ چل رہا ہے. ایک کشن باغ علاقے میں بھی 2000 میں مجھے جانا ہوا تھا. وہاں کا بھی بڑا خطرناک علاقہ تھا. اللہ نے اس بندے سے 2000 سے لے کر اور 15-20 سال محنت ہوئی تو 10 روپے کے واسطے گلے کاٹنے والے، لیکن اللہ کے کرم سے آج محنت ہوئی ہے. ایسی محنت ہوئی ہے تو جو لوگ اتنے تھے تو آج ایسے بن کر الحمدللہ جو لوگوں کے مٹر کرنے والے اس کام میں لگے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر آج مسجد کے موزن بنے، آج مسجد کے مصلیہ بنے. مقصد یہ ہے کہ آتے جاتے الحمدللہ ہمارے بیچارے ایک افسر صاحب ہیں تنکی کے رہنے والے، ان سے ساتھ تعارف ہوا. پھر مدرے کوثرہ میں جانا ہوا. ان لوگوں کے سامنے ادب اپیل رکھا گیا. اللہ ان جزائے خیر دے. ہمارے ناظم صاحب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. 2007 میں بھاگ دوڑ کرنے میں اس کی ابتدا کی گئی. یہ مقام پر الحمدللہ لگانے والوں نے کچھ مال بھی لگایا اور الحمدللہ ان کا بھی جان و مال لگا. اب یہ بندہ بھی بھاگتے آگتے دوڑتے رہا. 2007 سے یہ قلعہ جب چمکا ہے قرآن کی برکت سے، یہ اطراف یہ مکانہ بھی نہیں تھے، کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں تھا. اس قرآن کی تلاوت سے اس کا خیر ایسا پھیلتے رہا، ایسا پھیلتے رہا. یہ گجڑا ہوا، یہ اجڑا ہوا باغ، سکا باغ آج ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. ہمارے ناظم صاحب کو اللہ جزا خیر دے. بڑی قربانیوں سے وہ عطاپور سے وہاں پر کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی تو رات آتے، روزانہ آتے، یہاں کے لوگوں کو جمع کرتے، اپنا جان و مال لگاتے. الحمدللہ یہ چلتا رہا، لاک ڈاؤن تک چلتا رہا. حضرت کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی. اس کے بعد آپ اتنا رونے لگے، رونا شروع کر دیے. اس کے بعد بلا کر کہا کہ بھائی یہ ایک چمن تھا اور یہ لاک ڈاؤن کرونا کا بھی ایک آیا. ہماری اعمال کے، ہمارے رونے دھونے کی کمی میں یہ تمام حالت اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں، پھر ان سے بات فکر سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم سے ہو نہیں سکتا ہے. اب بندے کو بلا کر سامنے
بات رکھے تو یہ چل رہی تھی فکر. اس کے بعد میں ہمارے یہاں کے ذمہ دار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے الحمدللہ ہمارے انور بھائی کو, ہمارے جہانگیر بھائی صدر صاحب کو, سب کو اچھا جانتا ہوں. ان لوگوں کو بٹھا کر مشورہ کیے. اللہ نے مجھے اکیلے سے تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے بھائی, زندگی بالکل قریب ہے, عمر کا تقاضا ہے, کمر میں درد, گھٹنوں میں درد. میرے بھائیوں 70 سال کی عمر چل رہی ہے, لیکن کن لوگوں کی دعا ہے اللہ نے آج بھی بھاگ دوڑ کرا رہا ہے. ابھی ہم مشورہ کر ہمارے ناظرین صاحب کے سامنے اپیل کیے تو انہوں نے ہم کو یہ سوسائٹی بننے کے بعد یہ ہماری ذمہ داری پہ ڈال دیا. اللہ کا کروڑوں احسان ہے, ان کے آنسوؤں کے صدقے میں اللہ نے پھر سے قلعہ بنایا ہے. لیکن میرے بھائیوں ابھی آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, میں کل جا کر ان سے عزیزی کیا ہے. ہمارے مولانا خلیل صاحب بھی بڑی قربانی دی ان کے اندر سے, اللہ کا کرم ہے یہ سب موجود ہے. یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں, ایک اندر اخلاص للہیت آنا, امت کی بے دینی کا اور درد آنا. اسی کے واسطے جب تک آدمی محنت نہیں کیا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب یہ نورانی ماحول میں میرے بھائیوں جنوری 22 کو 2023 میں الحمدللہ, اس سے پہلے جو بات آئی تھی حضرت کو بلا کر ابتدا کی گئی. ایک سال کے اندر الحمدللہ کچھ محنتیں ہوتے رہی اور کچھ بچے دوسرے کا بھی 2-4 7 پارے پڑے سوتے ہیں, لیکن محنت ہوئی الحمدللہ. تو یہاں پر دو حفاظ بھی بنے ہوئے اللہ کے کرم سے. پھر آئندہ کے لیے 35 بچوں کا دارالاقامہ چل رہا ہے. میرے بھائیوں اس کا کوئی مستقل سفیر نہیں ہے. ہماری سوسائٹی الحمدللہ ملنے جلنے والوں سے رمضان میں کچھ ہوتا ہے, کبھی جمعہ میں کچھ ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر دے. ایک فکر اوڑھ کر ہوٹل میں بیٹھے تھے, ہمارے مفتی مبشر صاحب سے, ہمارے الحمدللہ عاشق اللہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی. اس کے بعد سے دل میں دایانہ پیدا کیا. اللہ نے بھلے ایک باغ بند ہو گیا لیکن پھر سے اس کو چالو کرنے کے لیے مستقل مشورہ ہوا. تو ہم لوگوں کی ذمہ داری پہ, سوسائٹی کی ذمہ داری پر یہ سونپ دیا گیا ہے. اللہ جزا خیر دے. وہی محبت میں آئے ہیں. جب یہ بند ہو گیا ہے تو ناظم صاحب اور ایسے ہچکے مار کر رو رہے تھے. ہمارے مولانا الیاس قاری حافظ صاحب ناظم صاحب ہے الحمدللہ, جو مدرسے کو سرا ابھی بھی چلا رہے, کل بھی جانا ہوا الحمدللہ. اوپر لڑکیوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. لیکن میرے بھائیوں ہماری بھی یہ تڑپ ہے, ہماری یہ کڑن ہے کہ یہ تمام مجمع جو آیا ہے اس بات کی عزائم کرو. آج ہمارے گھروں کے اندر سے قرآن کی تعلیم بند ہو گئی. ہاں اب تک مولانا جس کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے, جس کے نتیجے میں انسانوں کی زندگی میں سے دین نکلتے جا رہا ہے, انسانیت ختم ہو رہی تھی. یہی جو قرآن کے احکام تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلت کے اندر امت کو اپنے سر سے خون بہانا پسند فرمایا, لیکن امت کو اللہ کی فرمانبرداری کی طرف بلاتے رہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے اللہ کے کلام کو دیکھنا, اپنے بچوں کو پڑھانا. ہماری سوسائٹی تیار ہے قربانی دینے کے لیے, اطراف کے لوکل کے بچوں کو ڈالنے کے لیے, لیکن آج ہمارا ذہن ایسا بن گیا بچوں کو مستقل. بس میرے بھائیوں انگریزی تعلیم سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, انجینئر بنانے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے, ڈاکٹر بنانے سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. ارے پہلے ایمان والا مسلمان, پہلے نمازی, ہر لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بچوں کو یہ بناؤں گا یہ بناؤں گا. لیکن ہمارے علماء کرام کی, ہمارے اکابروں کی تڑپ ہے سب سے پہلے اس کو مسجد والا بناؤ, سب سے پہلے اس کو قرآن والا بناؤ, سب سے پہلے اس کو اللہ والا بناؤ, سب سے پہلے اس کو متقی پرہیزگار بناؤ. میرے جنازے پہ میرے اولاد جنازے کی نماز پڑھنے والا بن جائے. اتنی بڑی فضیلت ہے, لیکن اس سے بہت لاپرواہی ہو رہی ہے. میرے بھائیوں یہ کام کو اپنا کام دین کا کام سمجھنا. میرے بھائیوں ہماری 10 12 13 مسجدیں چل رہے ہیں. ان علماء اکرام کو میں ہمیشہ اس بات کی جوڑتا ہوں, بھئی تمہاری بات تو نہیں سنتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا, اللہ تو سنتا ہے, اللہ تو سنتا ہے. پچھلے کتابوں کا اگر میں مطالعہ کرتا تو میرا دل ہل جاتے رہتا ہے. وہ کیسے امام تھے, وہ کیسے مقتدیاں تھے, وہ کیسے تقوی والے تھے. میرے بھائیوں مصلی مسجد میں نہیں آنے پر ایک امام رات تمام مصلی پہ ٹھہر کر رو رہا ہے. یا اللہ کوئی سننے والا نہیں ہے, میں تجھے سناتا ہوں. کئی جگہ میرے بھائیوں ہم مسجدوں میں گئے, مسجدیں صاف کرے, جن مسجدوں میں بھینسیں بند دیے ہیں. اور آج بھی علاقہ 1 مہینہ پہلے
ہمارے شامل پیٹ کے جنگلوں کا علاقہ وہ کالج کے طرف ہم سروے کریں، ہمیں رونا آ رہا ہے۔ 50-60 مکان مسلمانوں کے موجود ہیں، چھوٹا چھوٹا غریب طبقہ ہے، ہر گلی میں چرچ بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے ہمارے بچے چرچ کے اندر ان لوگوں کی تعلیم میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں میری ملازمت میں مست ہوں، میں میرے کاروبار میں مست ہوں۔ میرے بھائیوں، قرآن کیا جواب دے رہا؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں کے گھروں میں اللہ اپنے کرم سے نبی کی امت میں وہ پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یا میرے بھائیوں، ہمارا جڑنے کا کیا مقصد ہے؟ جلسے کا کیا مقصد ہے؟ یہ میرے بھائیوں اس لیے کہ دل میں تڑپ پیدا کر جاؤ۔ اپنے ہر بچے کو، 4 بچے ہیں، ایک کو تو کم سے کم حافظ قرآن بناؤ، ایک کو عالم بناؤ، ایک کو مفتی بناؤ۔ آج میرے بھائیوں، علماء کا ساتھ نہیں رہنے کے نتیجے میں ہم جیسا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آج تہریت کی چال چل رہی ہے۔ آج ہاں، کئی جگہ 86 کے اندر وقت نہیں لگا، تھوڑے سے کارگزاری نہ کرو، بیان نہیں ہے۔ 86 میں آندھرا میں جہاں پر ایک گاؤں میں گئے، قطب شاہی مسجد موجود ہے، 500 مکان مسلمانوں کے موجود ہیں۔ ان انگریزوں نے محنت کیے ہیں اور مسجد ویران پڑی بھی ہے۔ فجر سے لے کر پیدل چلتے گیا بندہ، دیکھا تو مسجد کھنڈیر پڑی ہوئی ہے، چاری بازار پورے جل گئے۔ ٹھہر کر 1 بجے اذان دیا تو میرے بھائیوں، ایک بڈھا تیلگو میں آ کر کہہ رہا ہے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں اذان سنا اور اب بھی اذان سن رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، ہم ذمہ دار ہیں، نبی کے امتی ہیں۔ ہر مسلمان ذمہ دار ہے مسجد کو آباد کرنا۔ اذان کس کے لیے ہوئی جاتی ہے؟ آج بے فکری میرے بھائیوں، ایمان میرا کمزور ہو گیا۔ روٹی کپڑا مکان کے پیچھے اللہ اپنی قدرت سے جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ دنیا سلوٹوں میں آتی ہے، کتنے واقعات بولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ محنت ہوئی ہوا، حیدرآباد کے ساتھی ہمارے ساتھ 12 ساتھی، میرے بھائیوں معلوم کیا، ایک بڈھے سے معلوم کیا تو کہنے لگا یہ پورے مسلمان تھے، 2 گورے آدمی، ایک کالا آدمی آیا، آ کر بولے تھوڑے سوال کر اور ان کو پورا مال جان دے کر ہر مہینہ 2000 ان کو دے کر، اور یہ چرچ ہے، ہر اتوار کو پورے مسلمان چرچ کو جاتے ہیں۔ تیلگو میں بات کرنا پڑتا، پوروں کو سامنے جوڑے اور پھر مردوں کو خبر اشر کی موٹی بات کیے۔ پر مختصر بات یہ ہے کہ جب ہم محنت کیے، وہاں سے ساتھیوں کو لے کے گئے، گنٹر میں حضرت جی کا اجتماع تھا 86 میں، اس کی محنت کرتے کرتے کارگزاری ابھی بھی میرے پاس ڈائری میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، گنٹر والے تیلگو میں بیان کیے، آج جا کر دیکھو الحمدللہ ایک دارالعلوم کی ایک شاخ چل رہی وہاں، مولانا آخر رات سے بات چلے تو اپنے مولانا کو رکھے، اس مسجد کے اندر الحمدللہ محنت ہوئی تو چرچ کو گرا دیا گیا ہے، اور پورے مسلمان 500 مسلمان وہ مسجد کو آج جا کر دیکھیے، وہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جس کی برکتیں خیر اطراف کے لوگوں کو ملتی ہے۔ ارے سونٹی معاملی والوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہاں کی خواتین کو اللہ جزائے خیر دے۔ اگر استفادہ نہیں اٹھائے تو نقصان کس کا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، اذان ہونے کے بعد بھی اگر اللہ کے گھر میں نہیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ان کے گھر آباد رکھتے ہیں۔ پھر ایک بزرگ فرماتا ہے دنیا سے جانے کے بعد اس کی خبر بھی آباد ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے گھر جنت کے باغ ہیں، یہ 5 مرتبہ حاضری دینے شروع کر دیا ہے، اس کی موت آئی تو وہ خبر کا گڑا بھی جنت کا باغ بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لمبی چھوڑی بات کرنا نہیں ہے، آپ لوگوں سے میری اپیل ہے، اللہ کے واسطے اپنا جان و مال اپنے اطراف کے ماحول میں اپنے علماء کرام سے میں اپیل کرتا ہوں، اپنے مقام پر تھوڑا اور راتوں میں اٹھ کر ان کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ پہلے کے علماء کرام کی اگر تاریخ دہراؤں تو میرا دل ہل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان اساتذہ، ان بچوں کے واسطے، ان حفاظ کے لیے وہ استاد جو پڑھانے والے تھے، قاسم علی رحمۃ اللہ علیہ نے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو تو بچے بھاگ رہے ہیں اور اپنے رومال میں طلبا کے پورے جوتے ڈالنے کے جا رہے ہیں، اور بچے تلملائے رو رہے ہیں۔ حضرت بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کی خدمت کرنا۔ کہنے لگے بیٹا یہ تم میرے مہمان ہیں،
صاحبان رسول ہیں، اگر میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا؟ وہ اثرات ایسے بڑے، ایسے ایسے اللہ والے نکلے۔ آج ساری دنیا کے اندر میرے بھائیوں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء موجود ہے۔ بس مختصر بات یہ ہے کہ زیادہ وقت لینا نہیں ہے، مولانا بیٹھے ہوئے بہت دیر سے، اب ان کے سامنے یہ موٹی موٹی کارگزاری اس لیے رکھا کہ انہوں بھی ہمارے لیے دعوت کی مبارک محنت میں، دعاؤں میں بار بار یہ لوگ یاد رکھنے کے لیے بات آئی، لیکن یہ مقام الحمدللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں جیسے صدر صاحب بنائے ہیں، بہت سے ہمارے سامنے درخواست آتے حضرت بولے علاقوں میں اگر لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہے، مقام کے ساتھی اگر ساتھ دیے تو ہوتا ہے۔ 18 منڈل والے ملو منڈل کے تحت یہ 20-25 گاؤں ہے، یہ ذمہ داری ساتھ لینا میرے بھائیوں۔ مرنے تو کچھ نہیں آتا جیسا بھی مولانا ہے۔ اب یہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کی بھی سوچ رہے ہیں، اب یہ ٹینوں کا جو ذخیرہ ہے ہمارے ناظم صاحب کی محنت پہ جو بنا ہے اس کو ہم تھوڑا بہت کر یہاں تک لائے ہیں، پھر آئندہ کے لیے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہے تو کون رہنے والا ہے۔ شعبان کی 6 تاریخ غالباً ساتھ چل رہی ہے میرے بھائیوں۔ شب برات پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں جتنے چلے گئے اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی تیاری کا یہ نقشہ ہے۔ یہ تمام مجمع سے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو میرے بھائیوں حافظ قرآن بنانے کے لیے اس مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے بچوں کو ڈالو۔ ہماری خواتین سے بھی میری اپیل ہے اپنے بچوں کو سمجھا بنا کر میرے بھائیوں اور ہم طلبہ کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ لوگوں سے میری اپیل ہے اللہ کے واسطے آج گھروں کے اندر سے دین کا ماحول بگڑ گیا ہے۔ رات میں 12 بجے سونے کا وقت ہے اور صبح میں 12 بجے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا ہے، جس کے اعمال کے میرے بھائیوں نمازوں کی چھوڑنے کے نوسط میں آج اللہ ہمارا میرے بھائیوں ایسا امتحان لے رہا ہے۔ ہم سن رہے وہاں ہو رہا یا ہو رہا، میرے بھائیوں سب میرے سے ہو رہا ہے، کسی سے نہیں ہو رہا ہے، میری کمزوریوں سے ہو رہا ہے، میرے رونے دھونے کم ہونے سے حالات آ رہے ہیں۔ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا متقی پرہیزگاروں کے ہاتھ اٹھانے سے ہوتا ہے، اور متقی پرہیزگار جب ہاتھ اٹھاتے ہیں حالات کو درست کرتے ہیں، اور متقی پرہیزگار میرے بھائیوں اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو پھر حالات ایسے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑا سا وقت باقی ہے اور توجہ کے ساتھ میرے بھائیوں اور تھوڑا سا چوکنا ہو کر سنیے، انشاءاللہ بہت استفادہ ہوتا ہے۔ واقعان الحمدللہ رب جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔